السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ خود اللہ کو مانگتے تھے، کوئی ایک بھی حدیث ہے کہ میں دکھا کے نبی نے کیا میرے کو منگو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ وہ برد جولی میری یا محمد، لوٹ استغفر کر اللہ، استغفر اللہ۔ او یہ جڑا بولن دیا اے شرکی لفظ آ، اینو چنگا تسبیح کر لا، اللہ دا ذکر کر لا۔ برد و جولی میری یا محمد، اے تا بہت بڑا نعوذ باللہ شرک آ۔ منگو تے اللہ کو منگو، ادا کہو برد و جولی میری یا اللہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں، کیونکہ سارے نبی سارے صحابہ رب کو مانگنے سکے۔ او بھائی یہ شرک نہیں، یہ تو نبی نے سانو خود کیا میرے کو منگو۔ استغفر اللہ، نبی دا کتو جھوٹ بولدا، نبی دا خود اللہ کو مانگدے سکے، صحابہ خود اللہ کو مانگدے سکے۔ کوئی ایک بھی حدیث ہے کہ میں دکھا کے نبی نے کیا میرے کو منگو؟ لے پھر سن حدیث ہے نبی دے ایک خادم، نبی دے صحابی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو وضو کراندے ہوندے سی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہاں بھائی منگ میرے کو کی منگنا؟ اچھا ہاں جی، تے انہیں کہا یا رسول اللہ جنت دے دو۔ اچھا، نبی نو کیا جنت دے دو؟ ہاں جی، اچھا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل ٹھیک ہے تینوں جنت مل گئی۔ واہ، اتوں ثابت اے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابی نے اے نہیں کہا بھی یا رسول اللہ تسی شرک کردے ہو۔ اتوں اے ثابت ہو گیا کہ اللہ دے نبی کو منگنا چاہیے، اور اللہ دے نبی نے کہا میرے کو منگو۔ ایسے تو اسی پھر کہنے ہیں برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا تسی ہو۔ منگدے صدقہ، اسی رب کو منگدے ہیں ڈائریکٹ۔ رب کہنا میں اتوں بھی قریب تے میرے کو منگو، اسی وسیلے وسولے کوئی نہیں پاؤندے۔ جی آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اب یہ کوئی کمانڈو صاحب ہیں فیصل آباد کے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ذلو فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت محمدیہ کا خیر خواہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑے، نہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ذریعے لوگ گمراہ ہوں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے ساتھ خیر جو ہے وہ لوگوں کو ملے، لوگ ہمارے ساتھ ملیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دین کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو انہوں نے جو بات بیان کی ہے، واقعہ بیان کیا ہے، بالکل من گھڑت اور بے بنیاد بات بیان کی ہے۔ اب اصل بات کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کی جو اشیاء تھی وہ مہیا کیا کرتا تھا۔ تو فقال لی سل، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنت مانگی۔ جنت نہیں مانگی، کیا مانگا تھا؟ تو فقلت، وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ صحابی تو پہلے اللہ کی توفیق سے جنتی ہیں انشاءاللہ الرحمن، تو وہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگ رہے تھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے سامنے موجود تھے، اور جو موجودگی میں مدد مانگی جائے وہ شرک نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی صحابی نے آپ سے مدد نہیں مانگی یا محمد آہو کا نعرہ نہیں لگایا، اور ان کی وفات کے بعد آج تک اور آج سے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرک سے، اس حرام کی گندگی سے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ بِنَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم میری کثرت سجدہ کے ساتھ زیادہ نماز پڑھ کے، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرب پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ نماز پڑھا کرو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ جنت میں پڑوس دے دے گا۔ تو یہ اصل بات ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔